صلى الله عليك يا إمام الزمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. اور محمد وعلى محمد صلوات. برائے تاجیل ظہور امام زمان بلند ترین صلوات. سب سے پہلے آپ سبھی حضرات کو آج کی شب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. 4 مصروں سے آغاز کروں گا. عشق حسین اتنی زیادہ ہے قلب میں، عشق حسین اتنی زیادہ ہے قلب میں، ہر روز اپنے دل میں سجاتا ہوں کربلا. عشق حسین اتنی زیادہ ہے قلب میں، ہر روز اپنے دل میں سجاتا ہوں کربلا. تو گھر سے جو اپنے نکلو عزا خانے کے لیے، یہ کہتے ہوئے نکلو کہ جاتا ہوں کربلا.
عشق حسین اتنی زیادہ ہے قلب میں، ہر روز اپنے دل میں سجاتا ہوں کربلا، گھر سے جو اپنے نکلو عزا خانے کے لیے، یہ کہتے ہوئے نکلو کہ جاتا ہوں کربلا۔ اور محمد والے محمد صلوات۔ مصرع ہوا تھا ایک، شبیر نہیں ہوگے تو سجدہ نہیں ہوگا، تو اسی میں ایک مطلب چند سے، ہرگز نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، ہرگز نہیں ہوگا نہیں ہوگا نہیں ہوگا، کوئی میرے حسین کے جیسا نہیں ہوگا، کوئی میرے حسین کے جیسا نہیں ہوگا، مقبول کسی کا بھی تولا نہیں ہوگا، مقبول کسی کا بھی تولا نہیں ہوگا، گر دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں ہوگا، گر دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں ہوگا، اہل بیت کے دشمنوں قاتلوں پر گر دشمن زہرا پہ تبرہ نہیں ہوگا، جتنی بھی ہے دولت وہ لٹا نام پہ شہ کے، جتنی بھی ہے دولت وہ لٹا نام پہ شہ کے، ڈر مت اے عزادار خسارہ نہیں ہوگا، ڈر مت اے عزادار خسارہ نہیں ہوگا، نور خدا حسین کا منکر ہے شیخ تو، نور خدا حسین کا منکر ہے شیخ تو، سن لے لحد میں تیری اجالا نہیں ہوگا، سن لے لحد میں تیری اجالا نہیں ہوگا، تو میں ساتھ لے کے جاؤں گا ماتم کے سب نشان، میں ساتھ لے کے جاؤں گا ماتم کے سب نشان، ہرگز لحد میں میری اندھیرا نہیں ہوگا، ہرگز لحد میں میری اندھیرا نہیں ہوگا، ہرگز لحد میں میری اندھیرا نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا رد کرے حسین، ہو ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا رد کرے حسین، ہاں مجھ میں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا کہ دعا رد کرے حسین، ہاں مجھ میں مانگنے کا سلیقہ نہیں ہوگا، تو مجھ پر اڑھی ہے خاک زمین حسین کی، مجھ پر اڑھی ہے خاک زمین حسین کی، مجھ پر عذاب کوئی خدا کا نہیں ہوگا، مجھ پر عذاب کوئی خدا کا نہیں ہوگا، مجھ پر عذاب کوئی خدا کا نہیں ہوگا، شبیر کے اصحاب کے چہرے کا نور ہے، شبیر کے اصحاب کے چہرے کا نور ہے، بجھ بھی گیا دیا تو اندھیرا نہیں ہوگا، بجھ بھی گیا دیا تو اندھیرا نہیں ہوگا، رومال باندھ کر یہ کہا فخر سے حر نے، رومال باندھ کر یہ کہا فخر سے حر نے، نبیوں کے پاس بھی یہ امامہ نہیں ہوگا، رومال باندھ کر یہ کہا فخر سے حر نے، نبیوں کے پاس بھی یہ امامہ نہیں ہوگا، تو کعبے نے کربلا کو کیا اس لیے سجدہ، کعبے نے کربلا کو کیا اس لیے سجدہ، شبیر نہیں ہوگے تو سجدہ نہیں ہوگا، شبیر نہیں ہوگے تو سجدہ نہیں ہوگا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ ایک مطلب اور چند شعر اور امام حسین کی شان میں۔ جدا ہوا ہے جو شبیر کے سفینے سے، جدا ہوا ہے جو شبیر کے سفینے سے، نکال بیٹھا ہے ایمان اپنے سینے سے، جدا ہوا ہے جو شبیر کے سفینے سے، نکال بیٹھا ہے ایمان اپنے سینے سے، ہے انتظار ہمیں سال بھر محرم کا، ہے انتظار ہمیں سال بھر محرم کا، عجیب عشق ہے ہم کو یہ ایک مہینے سے، عجیب عشق ہے ہم کو یہ ایک مہینے سے، تراشا فاطمہ زہرا کے ہاتھ نے جس کو،
تراشا فاطمہ زہرا کے ہاتھ نے جس کو، بنے ہیں سارے عزادار وہ نگینے سے، بنے ہیں سارے عزادار وہ نگینے سے، لگایا کرتے تھے شبیر جیسے غازی کو، لگایا کرتے تھے شبیر جیسے غازی کو، لگایا ہر کو اسی طرح اپنے سینے سے، لگایا ہر کو اسی طرح اپنے سینے سے، ہر ایک شیعہ کو شبیر کی عزا کے لیے، ہر ایک شیعہ کو شبیر کی عزا کے لیے، قضا زیادہ ہے پیاری ہمیشہ جینے سے، قضا زیادہ ہے پیاری ہمیشہ جینے سے، نہیں رکے گی قیامت تلک صدائے حسین، نہیں رکے گی قیامت تلک صدائے حسین، صدائے فاطمہ زہرا کی ہے مدینے سے، نہیں رکے گی قیامت تلک صدائے حسین، صدائے فاطمہ زہرا کی ہے مدینے سے۔ محمد وعلی محمد صلوات۔ سب سے پہلے تو میں حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں امام حسین کی ولایت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور آپ سب تمام مومنین کو بھی امام حسین کی ولایت کی مبارکباد۔ ایک مطلع چند شعر بابا اجازت کہ حسن کے بعد زمیں پر حسین آتے ہیں، حسن کے بعد زمیں پر حسین آتے ہیں، کثیر ہوتی ہے کوثر حسین آتے ہیں، کثیر ہوتی ہے کوثر حسین آتے ہیں، کہا حسن نے مکمل ہوئے جنا کے سردار، کہا حسن نے مکمل ہوئے جنا کے سردار، کہ آج میرے برادر حسین آتے ہیں، کہ آج میرے برادر حسین آتے ہیں، اور ذرا سی خاک شفا، ذرا سی خاک شفا ڈال جام کوثر میں۔ شعر دیکھیے گا کہ ذرا سی خاک شفا ڈال جام کوثر میں، بنا کے دے مجھے ساگر حسین آتے ہیں، ذرا سی خاک شفا ڈال جام کوثر میں، بنا کے دے مجھے ساگر حسین آتے ہیں، کہا اجل نے یہ شانہ ہلا ہلا کے اٹھے، کہا اجل نے یہ شانہ ہلا ہلا کے اٹھے، حبیب آپ کے گھر پر حسین آتے ہیں، حبیب آپ کے گھر پر حسین آتے ہیں، کماؤ ماتم زنجیر چھوڑیے صاحب، کماؤ ماتم زنجیر چھوڑیے صاحب، ہتھیلیوں پہ رکھے سر حسین آتے ہیں، کماؤ ماتم زنجیر چھوڑیے صاحب، ہتھیلیوں پہ رکھے سر حسین آتے ہیں، عزا کے فرش پہ کوئی آئے نہ آئے، عزا کے فرش پہ آئے کوئی نہ آئے، ہمیں یقین ہے برابر حسین آتے ہیں، ہمیں یقین ہے برابر حسین آتے ہیں، علی کی تیغ چمک کر پکاری میدان میں، علی کی تیغ چمک کر پکاری میدان میں، کہاں ہے شام کا لشکر حسین آتے ہیں، علی کی تیغ چمک کر پکاری میدان میں، کہاں ہے شام کا لشکر حسین آتے ہیں۔ اور یہ بھی دیکھیے گا کہ عجیب قرب خدا کا سخی حسین سے ہے، عجیب قرب خدا کا سخی حسین سے ہے، خدا سے مانگی ہے جو شہ ملی حسین سے ہے، خدا سے مانگی ہے جو شہ ملی حسین سے ہے، نہ سر اٹھائیے سجدے سے یا رسول اللہ، نہ سر اٹھائیے سجدے سے یا رسول اللہ، خدا کی بات ابھی ہو رہی حسین سے ہے، خدا کی بات نہ سر اٹھائیے سجدے سے یا رسول اللہ، خدا کی بات ابھی ہو رہی حسین سے ہے، وہ جس کا خاک تبرک پلے ہو دنیا میں، وہ جس کا خاک تبرک پلے ہو دنیا میں، وہ جس کا خاک تبرک پلے ہو دنیا میں، نمک حرام و جلن بھی اسی حسین سے ہے، وہ جس کا خاک تبرک پلے ہو دنیا میں، نمک حرام و جلن بھی اسی حسین سے ہے، بغیر فرش عزا دل کہیں نہیں لگتا،
حقیقت یہ اس سال ہمیں محسوس بھی ہو گیا ہے کہ بغیر فرش ازا دل کہیں نہیں لگتا، پتہ چلا کہ میری ساز بھی حسین سے ہے، پتہ چلا کہ میری ساز بھی حسین سے ہے، بجھا دو چاند ستاروں کو کچھ نہیں ہوگا، بجھا دو چاند ستاروں کا کچھ نہیں ہوگا، جہاں میں ان سے نہیں روشنی حسین سے ہے، جہاں میں ان سے نہیں روشنی حسین سے ہے، جہاں میں ان سے نہیں روشنی حسین سے ہے۔ ابھی سے رو دیے اصغر نے مسکرا کے کہا، ابھی سے رو دیے اصغر نے مسکرا کے کہا، لڑائی باقی تمہاری ابھی حسین سے ہے، ابھی سے رو دیے اصغر نے مسکرا کے کہا، لڑائی باقی تمہاری ابھی حسین سے ہے، قضا سے چھین کے لے آئے زندگی تیری، قضا سے چھین کے لے آئے زندگی تیری، حبیب خوب تیری دوستی حسین سے ہے، حبیب خوب تیری دوستی حسین سے ہے۔ گنہگار تھا فطرس خدا کا ہے سجاد، گنہگار تھا فطرس خدا کا ہے سجاد، مگر اسے تو معافی ملی حسین سے ہے، مگر تو اسے معافی ملی حسین سے ہے۔ بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو اس عظیم شب کی برکت میں مولا حسین سے دعا کرنا چاہتا ہوں آپ سبھی کی طرف سے اور میری طرف سے کہ مولا ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب کرے۔ اور 2 دن پہلے بی بی کی ولادت تھی، مجھے بد نصیبی سے موقع نہیں ملا، تو شروع میں ایک شعر بی بی کی نظر سے کہ شہزادی نے دربار میں کہا کہ میرا دل ہے کہ خود باپ کے انداز میں تقریر کروں میں، اور جب ہے کہ اپنے دھر سے شبیر کروں میں، قرآن ہے شبیر تو تفسیر کروں میں، تاریخ کے سینے پہ تحریر کروں میں، سبھی سے دعا چاہتا ہوں تاریخ کے سینے پہ تحریر کروں میں، میدان میں ڈر جاتی ہے فرار کی بیٹی، دربار میں ڈٹ جاتی ہے کرار کی بیٹی۔ ہے زندگی میرے دعوے تبھی میں زندہ ہوں، ہے زندگی میرے دعوے تبھی میں زندہ ہوں، قضا بھی ہے میری باندھی جبھی میں زندہ ہوں، قضا بھی ہے میری باندھی جبھی میں زندہ ہوں۔ حسین نیزے پہ پڑھ کر قرآن کہتا رہا، حسین نیزے پہ قرآن پڑھ کر کہتا رہا، یزیدیت کو بتا دو ابھی میں زندہ ہوں۔ اور یہ بہت ہی خاص شعر ہے، آپ سبھی سے دعوت چاہتا ہوں 3 اور 4 مسئلے پر خاص توجہ۔ کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، کرتا سے شفاعت کے سوا اور بھی کچھ مانگ، محشر میں مودت کی جزا اور بھی کچھ مانگ، جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، قبلہ خاص توجہ، جنت مجھے بخشی تو صدا غیب سے آئی، شبیر کے ماتم کا صلہ اور بھی کچھ مانگ۔ یہ ابراہیم اور اسماعیل کے سنت کے دیوانے، یہ ابراہیم اور اسماعیل کے سنت کے دیوانے، تبرعی شعر تھا توجہ، یہ ابراہیم اور اسماعیل کے سنت کے دیوانے، نہ جانے کیوں سخی شبیر تجھ سے جھگڑتے ہیں، تیری تعریف میں ذبح عظیم آیا مگر پھر بھی یہ دمبا چومنے والے تیرے گھوڑے سے لڑتے ہیں۔ اور کیونکہ زلجنہ کا ذکر ہو گیا ہے تو ایک جنہیں بھی جو ہے زلجنہ سے مسئلہ ہے یا جو بھی ہے ان کے لیے ایک شعر۔ ہم عزادار ہے خوددار ہے کم جھکتے ہیں، ہم عزادار ہے خوددار ہے کم جھکتے ہیں، جھکنا چاہے تو بشر جاہو حشم جھکتے ہیں، بے وفا لوگ ذرا بھی نہیں بھاتے ہم کو، جانور بھی ہو وفادار تو ہم جھکتے ہیں۔ ایک سلوات پڑھ دی۔ سلام دشت بلا کو وہ طور آتا ہے، حسین خاک پر چاہے تو نور آتا ہے، سلام دشت بلا کو وہ طور آتا ہے، حسین خاک پر چاہے تو نور آتا ہے، اور خدا سے ملنے تمہیں چاہے تو کربلا جاؤ، کیوں خدا حسین سے ملنے ضرور آتا ہے۔ اور کربلا کا ذکر ہو گیا تو اسی سے ایک شعر۔ پیاس میں کوثر دشت میں جنت، شہر بسایا مولا نے،
مشرک کافر مومن مسلم ہر کردار کو چھانٹ دیا، مشرک کافر مومن مسلم ہر کردار کو چھانٹ دیا، بستر چھت سبیل تبرک، تم سمجھے ہو یہ کیا ہے، تم نے سب کچھ چھین لیا تھا اس نے سب کچھ بانٹ دیا۔ محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے اس مبارک شب کے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ہم سب کی طرف سے ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے ہمارے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہیں گے۔ آگے اجازت، تھوڑے سے شعر ہیں۔ پہلے تو ایک شعبان کے حوالے سے کہ شعبان اور رجب کا کتنا حسین ہے منظر، شعبان اور رجب کا کتنا حسین ہے منظر، صورت بدل بدل کے قرآن آ رہا ہے، صورت بدل بدل کے قرآن آ رہا ہے۔ کہ اب چند شعر امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کہ حسین مجھ سے ہے میرا تو میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میرا تو میں حسین سے ہوں، یہ قول حضرت شاہ حجاز بھول گئے، فرشتے کہہ کے یہی منہ پہ مار دیتے ہیں، نماز یاد ہے روح نماز بھول گئے۔ یہ اب تو آج کل دیکھتے ہی ہیں کہ آج کے ہر زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ جہاں حسینیت رہی ہے وہاں کوئی نہ کوئی دہشت گرد ضرور رہا ہے، کوئی نہ کوئی حملہ کرنے والا ضرور رہا ہے۔ تو اس پہ ایک شعر ہے کہ نظامت آنکھ میں ہوتی ہے چہرہ زرد ہوتا ہے، ولایت پر منافق کا رویہ سرد ہوتا ہے، علی والے تو کربل سے زمانے تک یہی سمجھے، حسینیت سے جو الجھے وہ دہشت گرد ہوتا ہے۔ ایک نعرے صلوات کا سہارا دے دیجئے۔ ایک مطلب چند شعر کہ قلب میں جو تجھ سے ایک حرارت ہے حسین، قلب میں جو تجھ سے ایک حرارت ہے حسین، یہ میری ماں کی شرافت کی اشارت ہے حسین، یہ میری ماں کی شرافت کی اشارت ہے حسین، کہ اس سے بہتر اور منصب کا تصور ہی نہیں، تیرا روضہ دیکھنا رب کی زیارت ہے حسین، کہ ہرملا کے تیر پہ بے شیر کے لب کی ہنسی، ہرملا کے تیر پہ بے شیر کے لب کی ہنسی، وہ یزید پہ اصغر کی حقارت ہے حسین، کہ مل گئے فطرس کو پر ہر کربلائی ہو گیا، مل گئے فطرس کو پر ہر کربلائی ہو گیا، کیا گنہگاروں کی بخشش کی مہارت ہے حسین، کہ نجس شے میں تو اللہ نے شفا رکھی نہیں مگر، نجس شے میں تو اللہ نے شفا رکھی نہیں مگر، خون میں بھی ہے شفا کتنی طہارت ہے حسین، خون میں بھی ہے شفا کتنی طہارت ہے حسین۔ ایک شعر دیکھیے، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر کرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں کہ مجھ پر کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، اور نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نشان سجدہ نہ ٹکرا نشان ماتم سے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے، نماز پڑھتا ہے یہ بھی کرم حسین کا ہے۔ ایک نعرے صلوات بھیج دیجئے۔ ایک مطلب چند شعر ماتم حسین کے حوالے سے کہ ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، ہے مرض لا دوا کی دوا ماتم حسین، مشکل میں بہترین دعا ماتم حسین، مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، مرتا ہے جسم روح میں ہوتی ہے زندگی، روح کی ہے بہترین غذا ماتم حسین، کہ ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے، ماں لوریوں میں نوحے سناتی رہی مجھے،
میں نے تو اپنی ماں سے لیا ماتم حسین، میں نے تو اپنی ماں سے لیا ماتم حسین، کہ پوچھا خدا نے لائے ہو ذات نجات کیا، پوچھا خدا نے لائے ہو ذات نجات کیا، میں نے بصد یقین کہا ماتم حسین، میں نے بصد یقین کہا ماتم حسین، کہ چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی، چلتی ہوا کو روک سکا ہے بھلا کوئی، اب تو گلی گلی میں ہوا ماتم حسین۔ شعر دیکھیے کہ پچھتائیں گے یہ کہہ کے جہنم میں مولوی، پچھتائیں گے یہ کہہ کے جہنم میں مولوی، کیا 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 مگر نہ کیا ماتم حسین، کیا 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 مگر نہ کیا ماتم حسین۔ بآواز بلند صلوات محمد والی محمد وعجل فرجهم۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ووصینا الانسان بوالدینہ احسانا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ 30 شہرا حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي وفي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مبارکباد امام زمانہ کی خدمت میں، اور پھر آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت عظیم رات ہے، بہت خوشی کی رات ہے، بہت مسرت کی رات ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ۔ ایک دو زیارت کی فضیلت امام حسین کے بارے میں، پھر میں اپنے موضوع پر آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ ان الرضا علیہ السلام، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرضا من زار قبر الحسین فقد حج واعتمر، جس نے حسین کی زیارت کر لی، میرا 8واں امام کہتا ہے جس نے امام حسین کی زیارت کر لی فقد حج واعتمر، تو گویا حج اور عمرے سے زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو واجب حج ہو گیا تو پھر ہم واجب حج کو چھوڑ دیں، اس کے مس انڈرسٹینڈ نہیں کرنا۔ جو حج کی جو ثواب ہے، اگر کسی کا واجب حج ہو گیا ایک مرتبہ زندگی میں تو وہ الگ بات ہے، مگر جو حج کا ثواب ہے وہ حسین کی زیارت کا۔ اما عملت ان بیت یطوف بہ کل یوم 70,000 ملک، ایسی روایت ہے کہ واقعی میرے رونٹے کھڑے ہو گئے اس روایت کو پڑھ کے، کہ میرا مولا فرماتا ہے کہ ان بیت یطوف بہ کل یوم، خانہ کعبہ کے ہر دن جو ہے 70,000 ملائکہ اس کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکہ میں بیت کا طواف کتنے ملائکہ فرشتے کرتے ہیں؟ 70,000، 70,000۔ حتی ادرکہم لیل وسعودوا ونزلہم غیرہم فتح، بعد میں وہ پھر بعد میں اس کے بعد پھر جب رات آتی ہے تو پھر دوسرے 70,000 حتی الصباح، وہ صبح تک دوسرے 70,000 آتے ہیں ملائکہ، اور پھر وہ بھی خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الْحُسَيْنَ علیہ السلام، اب امام حسین کی قبر کی زیارت کا ثواب آپ دیکھیے کہ کیا ملائکہ کیا کر رہے ہیں۔ لِأَقْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْبَيْتِ وَأَنَّهُ فِي وَقْتِ كُلِّ الصَّلَاةِ، ہر نماز کا جب وقت آتا ہے، ہر وقت، فجر کا وقت، ظہرین کا وقت، اور شب جب قرآن میں 3 اوقات ہیں نا نماز کے،
تو جب بھی نماز کے جو اوقات آتے ہیں 3 اوقات، تو ہر وقت جو نماز کا آتا ہے الا اللہ من البیت وانہ فی وقت کل صلاۃ ینزل، نازل ہوتے ہیں 70,000 ملک. کتنے فرشتے ہیں؟ یہاں بھی 70,000 فرشتے آتے ہیں ہر نماز کے وقت. کہاں پر آتے ہیں؟ قبر حسین پر. بیت پر آتے ہیں، خانہ کعبہ پر آتے ہیں 2 مرتبہ دن میں. کربلا میں آتے 70,000 ملائکہ کتنے مرتبہ آتے ہیں؟ 3 مرتبہ. و70,000 ملک شعت غبرہ، اور ان کی حالت یہ تو غبار آلود ہوتے ہیں، وہ فرشتے غبار آلود ہوتے ہیں. لا تقع علیہم النوبہ الی یوم القیامہ، اور یہ فرشتے کربلا جو آتے وہ ایسے ہیں کہ بس ایک مرتبہ جو حسین کی قبر کی زیارت کر لی، ابھی قیامت تک نہیں آئیں گے. ان کی نوبت قیامت تک. اتنے فرشتے اللہ نے خلق کیا ہے کہ پیدر پہ 70,000 بس ایک مرتبہ زیارت کر لی، اب تم کو موقع نوبت نہیں ملے گی قیامت تک، کیونکہ دوسرے اتنے کروڑوں ملائکہ اللہ نے خلق کیے ہیں کہ سب منتظر ہے کربلا کی زیارت کے لیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں عرفہ کے دن جو حسین کی زیارت کر رہے، عرفہ کا دن 9 ذی الحج کو پہنچ جائے کربلا، 10 لاکھ کا حج، 10 لاکھ حج کا ثواب اللہ اس کو عطا کریں گا. اور ایسے حج کو امام مہدی صاحب الزمان علیہ السلام 10 لاکھ حج اس نے کیے، اور اتنا جو نام اعمال میں ثواب لکھا جائے گا کہ 10 لاکھ حج زمانے کے امام کے ساتھ اس نے کیا ہوں، اور 10 لاکھ غلام آزاد کرنے کا ثواب. چوتھا 10 لاکھ عمرہ جو پیغمبر کے ساتھ کیے ہو، حج زمانے کے امام کے ساتھ، عمرہ پیغمبر کے ساتھ. 10 لاکھ گھوڑے جو اس نے راہ خدا میں انفاق کیے ہو. گھوڑا تو ہم نے آسانی سے سن لیا، مگر آج کی جو ہے نا بہت قیمتی گاڑی ہوتی ہے، جو سمجھو 25 لاکھ کی گاڑی ایک گھوڑے کی قیمت ہوتی ہے. جو سواری گھوڑا اس زمانے میں اونٹ اور گھوڑے ہوتے تھے بہت قیمتی ہوتے تھے. تو 10 لاکھ جو اس نے حسین کی زیارت عرفہ کے دن کر لیا، 10 لاکھ گھوڑے اس نے خیرات غریبوں میں جیسا کہ گویا کہ تقسیم کر دیا. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اس آیت کا جس کا میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا، اس کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں کہ وَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِ احسانہ، ایک انسان ایسا ہے کہ ہم نے اس کو حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں. دیکھیے آج کی رات میں آپ کو امام حسین کی کچھ کریکٹرسٹکس ایسی بتانے والا ہوں کہ جو نہ پیغمبر کو ملی، نہ مولا علی کو ملی، نہ جناب سیدہ کو ملی، نہ امام حسن کو ملی. یہ مختص ہے اور مخصوص ہے امام حسین کی ذات سے. یہ جو فضیلتیں جو ہیں صرف امام حسین کی ذات سے مختص ہیں، اور یہ اہل بیت میں کسی کو عطا نہیں ہو، نہ انبیاء میں، نہ اوصیاء میں، نہ اولیاء. اور یہ قرآن کی آیت سورہ انفال کی آیت نمبر 15 جو امام حسین کی شان میں نازل ہے، اس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، پھر اس کی میں وضاحت کروں گا. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانہ، کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نے اس انسان کو کہا. اب وہ انسان کون ہے آئے گا. دیکھیں قرآن اشارے میں بات کرتا ہے. وَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَهُ كُرْهًا، اور اس کی ماں نے اس بچے، اس انسان کو جو ہے اپنے شکم میں رکھا. وَأُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَهُ كُرْهًا وَحَمَلُوهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور یہ بچے کی جو ماں کے شکم میں تھا یہ 6 مہینہ تھا، اور ٹوٹل اس کی مدت ہے 30 مہینہ. دیکھیں بچہ جو دودھ پیتا ہے ماں کا، شریعت نے کتنا کہا ہے؟ قرآن خود کہتے ہیں 24 مہینے، 2 سال جو ہے بیٹا جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے. تو 24 مہینہ ماں کا دودھ اور 6 مہینہ دودھ کے ساتھ، اب قرآن کہتا ہے 30 مہینہ ماں کے شکم میں تھا، پلس اس نے ماں کا دودھ پیا. ماں کا دودھ پیا اس نے، قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ ماں کے دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ 24 مہینہ. تو 30 میں سے 24 کے تو بچا کتنا؟ 6 مہینہ. یعنی یہ انسان کی مدت جو ماں کے شکم میں تھا کتنا ہے؟ 6 مہینہ. حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، پھر یہ انسان جو ہے فزیکلی رشد کیا اور جب یہ 40 سال کا ہوا. قرآن کہتا ہے جب یہ 40 سال کا ہوا. قال رب اوزعني ان اشکر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي،
تو اس نے کہا کہ قال، اس انسان نے کہا کہ خدا مجھے توفیق دے کہ تو نے جو میرے ماں باپ پر اور مجھ پر جو نعمتیں نازل کی اس کا میں شکر ادا کروں، اس کا میں کیا کروں؟ شکریہ ادا کروں. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَىٰ، اور ایسا عمل کروں کہ جس سے تو راضی ہو جائے. اس انسان نے کہا کہ ایسا عمل کروں کہ تو اس سے راضی ہو جائے. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اور پروردگار منصب امامت کو میری ذریت میں رکھ دے. وہ انسان نے کہا وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری ذریت میں منصب امامت کو رکھ دے. اِنِّی تُبْتُ إِلَیک، میں تو ہمیشہ تیری طرف آتا ہوں. وَإِنِّی مِنَ الْمُسْلِمِینَ، اور میں تو ہمیشہ سے مسلمانوں میں سے تھا. میں کبھی مسلمان کنورٹ نہیں ہوا ہوں، میں کنورٹ ہی مسلمان نہیں، میں تو ہمیشہ سے مسلمان. وہ انسان کہتا ہے میں تو ہمیشہ سے، ہاں میں کنورٹ ہو کر نہیں، میں ہمیشہ سے میں مسلمان رہا ہوں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد تو روایت میں ملتا ہے کہ یہ جو ہے مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے ایک تو جناب یحییٰ کے لیے، نبی یحییٰ. کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ مفسرین کہتے ہیں یہ جناب عیسیٰ نبی کے لیے نازل ہوئی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ امام حسین علیہ السلام کے شان میں یہ نازل ہوئی. کچھ مفسرین کہتے ہیں نہیں، صرف 2 انبیاء کے لیے آیت آئی ہے، امام حسین کے لیے نہیں ہے، کیونکہ پوری دنیا میں 3 ہی بچے ایسے تھے جو 6 مہینے میں پیدا ہوئے. ایک جناب یحییٰ 6 مہینے میں پیدا ہوئے، جناب عیسیٰ جیزس کرائسٹ وہ 6 مہینے میں پیدا ہوئے، اور تیسرا امام حسین علیہ السلام جس کی ولادت 6 نے. تو اکثر بچے کتنے مہینے میں پیدا ہوتے ہیں؟ 9 مہینے میں. مگر 3 ہی بچے ہیں کہ جو 6 مہینے میں جن کی ولادت ہوئی، یحییٰ، عیسیٰ اور امام حسین. جو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آیت صرف یحییٰ اور عیسیٰ کے لیے. خود قرآن اس کی تردید کر رہا ہے، رد کر رہا ہے کہ نہیں، یہ آیت تو حسین کے لیے ہے. کس طرح سے قرآن رد کرتا ہے؟ دیکھیں سارے تاریخ دان ہسٹورین نے لکھا کہ یحییٰ جو ہے دنیا میں جو اس کو جو شہید کیا گیا، قتل کیا گیا، وہ 35 سال کے تھے. کتنے سال کے تھے؟ آیت کہتی کہ وہ انسان 40 سال تک ہوا. قرآن خود رد کر رہا ہے، یعنی یحییٰ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو 35 سال میں دنیا سے چلے گئے. پھر آیت کیا کہتی ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرتا ہے کہ ماں باپ کے لیے. عیسیٰ تو وہ تھا، عیسیٰ نبی وہ تھا جس کی ماں تھی، باپ نہیں تھا. قرآن خود اس کو رد کر رہا ہے کہ یہ تو اس کا مطلب عیسیٰ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو صرف یہ امام حسین کی ذات ہے. ایک صلوات پڑھنا محمد پر. بہت نئی چیز آپ نے پیش کری، سبحان اللہ. یہ پہلا کریکٹرسٹکس ہے جو اللہ نے حسین کو عطا کیا، جو کسی کو نہیں عطا کیا. دوسرا کریکٹرسٹکس اور خصوصیت جو ہے اللہ نے عطا کیا ہے، ایک صلوات پڑھ دے محمد پر، کہ آج کی رات 5 وحی ہوئی. 5 وحی آج 3 شعبان کی رات کو وحی ہوئی. کن کن کو وحی ہوئی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ولدت حسین ابن علی وکان مولود عشیۃ الخمیس لیلۃ الجمعہ، کہ حسین کی رات جو ولادت کی رات شب میں ہوئی 3 شعبان کی رات کو. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مَالِكِ نِيرَانَ، اور دروگہ جہنم کو اللہ نے وحی کیا. پہلی وحی ہوئی دروگہ جہنم کو. کیا وحی کیا؟ کہ آج کی رات جہنم کی آنکھ کو خاموش کر. دیکھیں جہنم کی آنکھ، جہنم میں جاتا کون ہے، جلتا کون ہے؟ جو ابلیس سے لے کر جو اللہ کا دشمن ہے وہ جہنم میں ہے، جو رسول کا دشمن ہے وہ جہنم میں، جو امام کا دشمن ہے وہ جہنم میں، جو قرآن کا دشمن، کتابوں کا دشمن وہ جہنم میں. مگر حسین کی فضیلت اتنی باعظمت ہے کہ آج کی رات جو آئے تو سب کو جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دو تاکہ سب کو معلوم پڑ جائے کہ حسین آ گیا. حسین کا کرم ہے کہ جہنم کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا. کافر اور مشرکوں کو بھی جو ہے عذاب سے نجات مل گئی آج کی رات. ایک صلوات پڑھ دیں. پھر دوسری وحی ہوئی، تیسری وحی ہوئی اوحی اللہ الی مالک خازن الجیران، رضوان جنت کو وحی ہوئی. کیا رضوان جنت کو، جو جنت کا رضوان ہے اس کو وحی ہوئی کہ
تزرنا جنہ، جنت کی زینت دو، ڈیکوریٹ کرو. آپ نے ماشاءاللہ کتنی اچھی محفل کو سجایا ہے. اللہ نے ملائکہ سے کہا کہ جنت کو سجاؤ، جنت کو ڈیکوریٹ کرو. کیوں؟ کیونکہ حسین آ رہا ہے. تو جب جنت کو ڈیکوریٹ کیا جا سکتا ہے، تو جس جگہ حسین سے نسبت پا جائے اسے ڈیکوریٹ کرنے میں کیا ہے. خدا سلامت رکھے جو والنٹیئرز جو ماشاءاللہ یہاں کام کرتے ہیں، کہ جو اس طرح سے ماشاءاللہ محفلوں کو سجاتے ہیں، آباد کرتے ہیں. خدا ان کے گھروں کو آباد کریں انشاءاللہ. تیسری وہی اللہ نے کیا، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ حُورِ الْعَيْنِ، جنت کی حوروں کو وہی کیا. تَزَاوَرًا لِكَرَمَاتِ الْمَوْلُودِ وَلِدَ لِمُحَمَّدْ فِي دَارِ الدُّنْيَا، جنت کی حوروں کو کہ تم بن ٹھن کے جاؤ محمد کے گھر اور مبارکباد پیش کرو. اچھے کپڑے پہنو، سجاوٹ کر کے میں جاؤ اور کیا کرو، مبارکباد پیش کرو. پھر وہی ہوئی کہ روایت میں، یہاں میں ایک روایت عرض کروں گا، جب جنت کی حوریں آسمان سے آتی ہیں یہاں، خدا کی قسم جب معراج کیا ہوتی ہے، معراج کا کانسیپٹ کیا ہے، یہاں والے وہاں اوپر جاتے ہیں. حسین نے تو معراج کا کانسیپٹ کو ہی بدل دیا. کیا ہے روایت؟ ان صفوان الجمال، صفوان الجمال کی روایت ہے، قال علی کہ چھٹے امام کی روایت ہے، حل لک فی قبر الحسین. چھٹے امام نے راوی سے پوچھا کیا تو حسین کی زیارت کو جاتا ہے کربلا؟ تو وہ تزورہ اور اس کی زیارت کرتا ہے. قلت جعلت فداک، مولا میں آپ پر فدا ہو جاؤں. کیف لا ازورہ، کس طرح سے میں اس کی حسین کی زیارت نہ کروں؟ راوی کہتا ہے کیوں کر ممکن نہیں کہ میں حسین کی زیارت نہ کروں. قلت جعلت فداک لا کیف لا ازورہ واللہ. اب یہ حدیث کے الفاظ دیکھیں غور سے سننا، کہیں مشرک نہ ہو جائیں، پھر میں اس کی بعد میں وضاحت کروں گا. واللہ یزورہ فی کل لیلۃ الجمعہ، خود اللہ اس کی زیارت کرتا ہے شب جمعہ کو. اللہ اس کی زیارت کرتا ہے شب جمعہ کو. یحبط مع الملائکہ، اللہ آتا ہے، اللہ یحبط مع ملائکہ، فرشتوں کے ساتھ آتا ہے. ولا الانبیاء والاوصیاء، سارے نبیوں کے ساتھ اللہ آتا ہے، ملائکہ کے ساتھ آتا ہے، اوصیاء کے ساتھ آتا ہے. وَمُحَمَّدٍ أَفْضَلُ الْأَنْبِيَاءِ وَنَحْنُ أَفْضَلُ الْأَوْصِيَاءِ، کہ محمد بہترین نبی ہے اور امام کہتے ہیں ہم بہترین اوصیاء ہیں، خدا ہے. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس کو وضاحت کیا کہ اللہ آتا ہے سے مراد شب جمعہ کو اللہ کی جو ہے رحمتیں کربلا آتی ہیں، اور زواروں پر اللہ کی جو ہے رحمتیں اللہ کی نازل ہوتی ہے. ایک سلوات پڑھتے ہیں. اللہ آتا ہے سے مراد یہ نہیں کہ اللہ کا بدن یا جسم، نعوذ باللہ معاذ اللہ. اللہ کا آتا ہے یعنی اللہ کی رحمت شب جمعہ کربلا آتی ہے، اور جو ہے زری پر نازل ہوتی ہے اور زواروں پر بھی نازل. ہم کو کربلا کی زیارت سے مشرف کریں انشاءاللہ. اور دوسری وہی اللہ نے کی، وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْمَلَائِكَةِ قُومُوا صُفُوفًا بِالتَّسْبِيحِ. سبحان اللہ، اللہ نے ملائکہ کو جو ہے وحی کی، قُومُوا صُفُوفًا بِالتَّسْبِيحِ، تمہاری تسبیح کو روک دو، ابھی نئے سرے سے تسبیح شروع کرو. وَتَمْجِيد وَتَحْمِيد وَتَقْدِيس وَتَکبیر، سبحان اللہ روک دو، الحمدللہ روک دو، اللہ اکبر روک دو، اور نئے سرے سے اللہ اکبر شروع کرو، نئے سرے سے الحمدللہ، نئے سرے سے سبحان اللہ. اب یہ نئے سرے سے اللہ کیوں عبادت کروانا چاہتا ہے؟ نئے سرے سے اس لیے 3 شعبان سے اللہ عبادت کروانا چاہتا ہے تاکہ ملائکہ کی عبادت کے اندر نسبت حسین آ جائے. ملائکہ کی عبادتوں میں نسبت حسین آ جائے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. وَأَوْحَى إِلَى جِبْرَائِيلَ، اور آخری وہی اللہ نے جبرائیل پہ نازل کی، ان احبت الى النبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وَأَخْبِرْ إِنِّي سَمَّيْتُهُ حُسَيْنًا، اور جا جبرائیل محمد کو اطلاع دے کہ میں نے اس بچے کا نام حسین رکھا ہے. اس بچے کا نام میں نے اپنے ناموں میں سے رکھا ہے، اس کا نام حسین ہے. یہ تھی دوسری امتیاز. جلدی جلدی مجھے 5-6 امتیاز پڑھنا ہے، مجھے ایک جگہ اور بھی جانا ہے. تیسری امتیاز کہ اللہ نے
دیکھیں 3 فرشتوں کی آج کی جو رات جو ہے نا، 3 فرشتوں خالی جو ہے فطروس کو شفا نہیں ملی. فطروس تو مشہور ہے. فطروس کے علاوہ کون سے فرشتے ہیں؟ اور جو ہے ساسائی اور دردائی. تھوڑا فطروس کے بارے میں سن لیں. فطروس کو جب شفا ملی ہے، فطروس جو تھا وہ جو عذاب میں جو مبتلا تھا ترک اولا کی بنا پر، وہ 700 سال تک عذاب میں مبتلا تھا. کتنے سال تک؟ 700 سال تک. اور اس دوران 700 سال جب سے عذاب میں مبتلا تھا، اور امام حسین کی ولادت 3 شعبان کی رات تک، یہ جو عرصہ گزرا ہے اس کے اندر مختلف معصومین گزرے ہیں. اس کے اندر جو ہے کون سے انبیاء گزرے؟ زکریا گزرا ہے، نبی زکریا، نبی یحییٰ، نبی عیسیٰ اور جناب مریم. 4 معصوم گزرے. اور پھر اس زمانے کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، علی مرتضیٰ، فاطمہ زہرا، حسن مجتبیٰ. 4 معصومین. یہ کل یہ 700 سال کے وقفے میں 8 معصومین گزرے، مگر فطروس کو شفا نہیں ملی. فطروس کو شفا کب ملی؟ حسین کی ولادت. مشہور ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس نے جھولے سے مس کر دیا. جب میرا یہاں پہ سوال یہ ہے کہ جبرائیل جب فطروس کو اٹھا کے لے کر چلے، دیکھیں جبرائیل وہ ہوتا ہے نا، جبرائیل وہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر یہ وہ کوئی کام نہیں کرتا ہے. یوسف نبی چاہے کنویں میں پڑے رہے، جب تک اللہ نہ کہے وہ مدد کو نہیں پہنچتا ہے. ہاں، موسیٰ کا سفینہ پار نہ لگائے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. صحیح نا؟ صالح نبی کی مدد نہ کرے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. ابراہیم کو آگ سے نجات نہ دے جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو. بس جیسے فطروس نے کہا کہ مجھے بھی جو ہے حسین کے پاس لے چلو، تو میرا سوال یہاں پہ یہ ہے، کیا جبرائیل نے پلٹ کے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں فطروس کو اٹھا کر لے جاؤں حسین کی بارگاہ میں؟ کیا اللہ سے پوچھا یا نہیں پوچھا؟ تو جبرائیل کہیں گے کہ دیکھیں انبیاء کا دروازہ جو ہے وہ اپروڈ ہے. وہ کیا ہے؟ اپروول کی ضرورت پڑتی ہے، مگر ائمہ کا دروازہ وہ ہے، حسین کا دروازہ وہ ہے پری اپرووڈ ہے کہ اس میں اپروول کی خدا کی ضرورت نہیں ہے. حسین کے در پہ جانے کے لیے خود بخود میں اس کو اٹھا کر لے جاؤں گا. ایک سلوات پڑھ دیں. دوسرا فرشتہ ہے ساسائی. اس نے بھی کچھ ترک اولا کیا تھا، اور اس کو جو شفا ملی ہے خود امام حسین کے بدن کو مس کرنے سے ملی. امام حسین کے بدن کو اس نے مس کیا. اور تیسرا فرشتہ ہے دردائی. دردائی یہ جو تھا نا، اس کو موقع نہیں ملا، بہت دور تھا، اس کو مدینے آنے کا موقع نہیں ملا، بہت دور تھا. اور اس کے 16,000 پر تھے، 2-4 پر نہیں تھے جس سے فرشتہ اڑتا ہے. 16,000 پر تھے جو اللہ نے اس کو جلا دیے تھے، کاٹ دیے تھے. اس کے ترک اولا کرنے کی نافرمانی کی بنا پر اللہ نے اس کو کاٹ دیے تھے. اب یہ نہ بدن سے مس ہوا، نہ جھولے سے مس ہوا، دور سے اس نے امام حسین سے توسل کیا. آج کی رات 3 شعبان کو دور سے اس نے توسل کیا کہ پروردگار تجھے اس مولود کا واسطہ ہے، میری خطا کو معاف کر دے اور میرے پر کو مجھے لوٹا دے. اللہ نے اس کو 32,000 پر دیے. 16,000 من فضل رب اور 16,000 من فضل حسین. ایک سلوات پڑھ دے تو عزیزان سامعین، اس بات سے تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی حسین کے بدن سے مس ہو جائے تو اسے شفا مل جاتی ہے. اگر حسین کا بدن نہ ہو، حسین سے جو چیز نسبت مل جائے، ذریعے حسین سے لگ جاؤ، جس کو حسین سے نسبت مل جائے اس میں شفا ہے. اور اگر وہ بھی ممکن نہ ہو اور دور ہو تو حسین سے توسل کر دو، اس سے بھی شفا مل جاتی ہے. ایک بہت بڑے عالم دین تھے، روایت میں ملتا ہے، کتابیں ہیں، کتاب کا نام تو آیت اللہ شیخ عبد الکریم حائری کتابوں میں ہے. آج سے تقریباً 100 سال پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے قم کا حوضہ بنایا. پہلے یہ عراق کے حوضے کے انچارج تھے، پھر انہوں نے قم کا حوضہ اسٹیبلش کیا. سوچ سکتے اب کتنی بڑی ذات ہے. آج قم میں کتنے ہزار علماء پڑھتے ہیں درس، 40,000 اسٹوڈنٹس ہیں قم میں. قم کا حوضہ جس نے اسٹیبلش کیا اس کا نام ہے شیخ عبد الکریم حائری.
ان کا واقعہ ہے کہ فرماتے کہ جب میں کربلا میں درس پڑھتا تھا، جب میں اسٹوڈنٹ تھا، تو تھرسڈے فرائیڈے تو وہاں چھٹی ہوتی تھی ہمیں، میں منڈے کی رات کو میں نے خواب دیکھا، شب سے شنبہ یعنی منڈے کی رات کو میں نے خواب دیکھا. مجھے کسی نے کہا کہ شیخ عبد الکریم 3 دن بعد تیرا انتقال ہونے والا ہے، جلدی جلدی تیاری کر لے، حساب کتاب کر لے، اور 3 دن بعد تو دنیا سے چلا جائے گا. خیر ان کی آنکھ کھلتی ہے، ان کو ایسا لگتا ہے کہ منڈے کی رات کی خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی ہے. بولے کہ چلو، اس کو کوئی داد نہیں دیا انہوں نے. اور پھر نیکسٹ ڈے ٹیوزڈے تھا، اپنے درس میں چلے گئے پڑھنے، وینسڈے پھر درس میں چلے گئے. اور جب جمعرات جب آئے، چھٹی کا دن آیا، تو یہ کربلا کے باہر ان کے دوست کا ایک فارم ہاؤس گارڈن تھا، باغ تھا، سید جواد نام کتاب میں لکھا ہے. سید جواد کے باغ میں یہ تفریح کے لیے جاتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور وہاں گھومتے، تھوڑا باغ میں گھومتے ٹہلتے، کچھ علمی مباحثہ کرتے ہیں. دوپہر میں کھانا کھاتے ہیں، اور کھانا کھانے کے بعد یہ قیلولہ کر رہے تھے، تھوڑا آرام کر رہے تھے. تو اچانک ان کو پسینہ شروع ہوا، ان کا بدن لرزنے لگا اور پسینہ شروع، اور بہت بدن لرزنے لگا. تو دوستوں نے جو ہے کمبل اڑا دیا، تو جتنے چادریں سب اڑاتے گئے، مگر ان کو فرق نہیں پڑا کہ ان کو ٹھنڈی ایک دم پسینہ ہو رہا ہے. تو پھر انہوں نے اپنے دوست سے کہا کہ جلدی کرو، مجھے جو ہے تم میرے گھر کربلا میں مجھے میرے گھر پہنچا دو، میرے اپنے گھر پہنچا دو. گھر پہنچاتے اور ان کو بخار ہی نہیں اتر رہا تھا کہ اچانک یہ دیکھتے کہ 2 فرشتے آ گئے اور کہے کہ چلو ان کی روح قبض کرنا شروع کرو. اور ان کو یاد آ گیا، 3 دن پہلے جو میں نے خواب دیکھا تھا وہی خواب ہے، یہ تو وہی حقیقت بن رہے ہیں. تو جیسے وہ انہوں نے پروسیس شروع کیا روح قبض کرنے کا، تو شیخ عبد الکریم حائری فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً توسل کیا امام حسین سے. جس مولود کی ولادت کی رات ہے، دیکھے توسل. میں نے کہا مولا میں نے تو کچھ کام آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں ہے، میری بھری جوانی ابھی تو ہے، اور میں نے تو ابھی تک کچھ کام آخرت کے لیے نہیں کیا ہے. مولا آپ کو آپ کی ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ ہے، مجھے زندگی بخش دیں، مجھے زندگی عطا کر دے. بس یہ کہنا تھا کہ اور ایک فرشتہ ہے. اور یہ 2 ملک سے کہا کہ اس کی موت ابھی جو ہے، امام حسین نے پیغام دیا کہ ہم نے اس کی جو زندگی بڑھا دی، موت کا پروسیس روک دو، ہم نے اس کی زندگی مدت کو بڑھا دیا ہے. تو فرشتوں نے کہا تم سمعا و طاعتن، ہم ہمارے سر آنکھوں پر جو ہے مولا حسین کا جو حکم، ہاں ان پر ان کی کیا مجال. تو یہ 2 فرشتے تینوں چلے گئے. جب انہوں نے محسوس کیا کہ میرے گھر والے تو رو رہے ہیں، میرے گھر والے سمجھ کے میں تو سکرات میں چلا گیا ہوں، اور میں چاہتا تھا کہ اپنا ہاتھ ہلاؤں، مگر میرے ہاتھ میں اتنا ضعیف ہو گیا، جو طاقت نہیں تھی ہاتھ ہلانے کی، اور میرے اوپر انہوں نے چادر لپیٹ دی تھی. میں نے کوشش کی میرے پیروں کو ہلاؤں، مگر انہوں نے باندھ دیے تھے میرے. نہیں معلوم جب روح قبض ہوتی ہے انسان کا، جو آخری وقت آتا ہے تو انگوٹھوں کو باندھ دیا جاتا ہے تاکہ پیر موڑ نہ جائے بعد میں. تو پھر بعد میں بڑی مشکل سے میرے اپنے ہاتھ کو ہلایا. جب میرا اپنا ہاتھ ہلایا تو میرے رشتہ دار نے کہا ارے حرکت ہو رہی ہے، جلدی جلدی. تو بعد میں سب نے رونا چپ کیا، اور جب جو ہے مجھے آہستہ آہستہ بہت مشکل سے مجھے بٹھایا. میں نے سب سے پہلے کہا مجھے پانی پلاؤ. ابھی تو سکرات کا پروسیس شروع نہیں ہوا تھا، مگر ان کو سب سے زیادہ پیاس لگ گئی تھی. تو مجھے پانی پلاؤ. اور وہ سکرات میں جو جانے والے تھے اس کی تکلیف ان کو 15 دن تک ان کو بستر میں رہے، اور 15 دن کے بعد جا کے وہ ٹھیک ہوئے. اور انہوں آخر میں فرماتے کہ جو کچھ آج مجھے ملا ہے وہ مولا حسین کا صدقہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد. چوتھی خصوصیت اور جو امتیاز اللہ نے امام حسین کو دیا وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سجدے میں ہے، اور امام حسین جو ہے پشت پر سوار ہے، پشت پر سوار ہے. دیکھیں شریعت کیا کہتی ہے، اگر بچہ اگر انسان کی پشت پر آ جائے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو پشت پر آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو بچانا ہے، بچے کو گرا دینا ہے. لیکن پیغمبر نے جو ہے سجدے کو طول دے دیا. یہ امتیاز صرف امام حسین کے لیے کہ پیغمبر نے سجدے کو طول دیا. اور جہاں 3 مرتبہ، 1 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہتے ہیں سبحان رب الاعلیٰ و بحمدہ، پیغمبر نے کتنی مرتبہ فرمایا تسبیح؟ 70 مرتبہ. جب تک کہ حسین اتر نہ جائے پشت سے تب تک جو ہے اس کو
طول دیا. تو آخر وجہ کہ اگر پیغمبر کا عمل تو ہمارے امت کے لیے بھی جو ہے نمونہ عمل ہونا چاہیے نا. پیغمبر کا عمل ہمارے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے. اگر پیغمبر نے اپنے نواسے کو پشت پر سوار رکھا اور نماز کو اور جو ہے طول دے دیا تو ہمیں بھی طول دینا چاہیے. ہمیں تو حکم ہے کہ نماز کو جو بچاؤ اور بچے کو گرا دو. مگر یہاں کیا وجہ ہے کہ حضور جو ہے سجدے کو طول دے رہے اور حسین کو پشت سے نہیں اتار رہے؟ کیونکہ پیغمبر کے نزدیک حسین دین ہے. کیوں نہیں ہٹا رہے ہیں؟ کیونکہ حسین کیا ہے؟ دین ہے. اگر حسین کو گرا دیا تو دین کو گرا دیا. کیا جو ہے اجمیری خواجہ نے کیا خوب ان کے دروازے پہ یہ شعر لکھا ہے. کیا مشہور شعر ہے؟ دین است حسین دی پناہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین. کیا فرماتے ہیں خواجہ اجمیری کہ دین است حسین، پورا دین تو حسین ہی ہے. ہاں، توحید، عدل، نبوت، سب، امامت، فروع دین، اصول دین، سب تو کیا ہے؟ دین حسین ہے. دی پناہ است حسین، دین کو پناہ دینے والا، دین کو زندگی عطا کرنے والا کون ہے؟ حسین ہے. شاہ است حسین بادشاہ، واقعی حسین بادشاہ ہے. سارے شاہوں کا شاہ حسین ہے. سر داد نہ داد در دست یزید، سر دے دیا مگر بیعت کے لیے اپنا ہاتھ بیان نہیں دیا. حقا کے بنا لا الہ الا حسین. یا حقا کے بنا نہیں، بنا ہے. بنا کیا ہوتا ہے؟ لوگ بنا پڑھتے، بنا نہیں، بنا یعنی جس کو بنیاد، لا الہ الا اللہ کی جو بنیاد رکھنے والا ہے وہ حسین کی ذات ہے. ایک سلوات پڑھ دیں محمد پانچویں خصوصیت جو اللہ نے حسین کو عطا کیا اور کسی کو عطا نہیں کیا کہ حسین جو ہے کاندھے پر سوار ہو گئے. نانا آپ میری سواری ہیں. ٹھیک ہے، رسول خدا سواری ہیں. اور جو ہے سوار کون ہے؟ حسین ہے. اب جو امام حسین سوار ہو گئے اور جو ہے جس طرح گھوڑا چلاتے ہیں، بولے لوگوں کی سواری تو بولتی ہے، میری سواری کیوں نہیں بولتی ہے؟ آپ بھی کچھ بولے. تو پیغمبر نے فرمایا العف. کیا مطلب العف؟ معاف کر دیں. اللہ میری امت کو معاف کر دیں، امت کی بخشی. حسین کا واسطہ میری امت کو معاف کر. العف. دوسری مرتبہ کہا العف، فوراً جبریل آگے. اللہ کے رسول خبردار تیسری مرتبہ العف نہ کہنا، نہیں تو اللہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آنکھ کو گلزار بنا دے گا. خبردار تیسری مرتبہ العف نہ کہنا، نہیں تو پوری جہنم کو اللہ کیا کر دے گا؟ گلزار کر دے گا. تو عزیزان گرامی، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم بھی نماز شب میں کیا پڑھتے ہیں؟ کتنی مرتبہ العف پڑھتے ہیں؟ 300 مرتبہ پڑھتے ہیں نا. جب ہم 300 مرتبہ، ہم کو کس نے سکھایا؟ پیغمبر نے سکھایا. تو پیغمبر بھی تو 300 مرتبہ العف پڑھتے ہوں گے نا. تو جب وہاں 300 مرتبہ العف پیغمبر پڑھتے تب جبرائیل نازل نہیں ہوتی. یہاں تیسری مرتبہ کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہاں حسین آ گئے ہیں. ایک سلوات پڑھ دیں محمد. بس ایک آخری خصوصیت، میرا وقت پورا ہو گیا، کہ ایک مرتبہ پیغمبر کی آغوش میں حسین ہے اور نانا نواسے سے سوال کر رہا ہے. دیکھیں یہ سوال ہم نہیں کر سکتے، ہم کریں تو مجرم، مگر پیغمبر کرے تو وہ عین شریعت ہے. سوال کیا ہے؟ انا افضل ام انت. شاید کوئی شاعر نے، اچھا شاید صادق بھائی نے اس کا اشارہ کیا تھا اپنے شعر میں، کہ پیغمبر نے سوال کیا، اے حسین انا افضل یا ام انت، میں افضل ہوں یا تو افضل ہے؟ دیکھیں کتنا کنفیوزنگ سوال ہے نا، کہ میں افضل ہوں. پیغمبر کون ہے؟ رسالت. حسین کون ہے؟ امامت اور رسالت میں ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے. تو پیغمبر نے سوال کیا کہ کون افضل؟ نبی، میں نبی، خاتم الانبیاء، سارے نبیوں کا سردار، کہ میں افضل ہوں کہ حسین؟ تو سید الشہداء، دنیا میں جتنے شہید پائے جاتے سب کا سردار تو ہے، سید الشہداء. تو کیا تو افضل ہے کہ میں افضل ہوں؟ تو امام حسین نے کہا کہ نانا ایک سوال آپ نے کیا، ایک سوال میں کر دیتا ہوں. نانا خالی مجھے آپ اتنا بتائیے کہ جیسا نانا مجھے ملا ویسا نانا کیا آپ کو ملا؟
جیسا نانا مجھے ملا کیا ایسا نانا آپ کو ملا؟ واہ 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 واہ. آئے مل کر دعا کرتے ہیں، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وتسعة المعصومین من ذریۃ الحسین استجب دعواتنا. 10 مرتبہ یا اللہ کہیے، یا اللہ 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 یا رب 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 یا رب. خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، مخصوصاً اس مولود بابرکت کا واسطہ ہے، ہمارے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہماری بھول چک کو معاف فرما، ہم پر رحم فرما، ہم سب میں آپس میں محبت اور اتحاد کو قائم فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجل فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی اور خوشنود فرما، جو بے اولاد اسے صاحب اولاد قرار دے، جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک و صالح بنا، جو بے روزگار اسے بار روزگار بنا دے، جو بار روزگار ان کے روزگار میں برکت اور ترقی نات فرما، جب بھی دنیا سے اٹھانا ایمان کی موت عطا فرما. خدا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، بالخصوص امام حسین کا واسطہ ہے، جو بیمار انہیں شفاء کامل اور عاجل نات فرما. خدا اس پینڈمک اور کووڈ کو تمام خاتمہ فرما تاکہ ہم کربلا کی زیارت سے مشرف ہو سکیں. جب بھی دنیا سے اٹھانا ایمان کی موت عطا فرما، دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.